تو 70 صحابہ کرام اس میدان میں شہید ہو گئے، امیر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، امیر قافلہ کے حکم کو، ان کے آرڈر کو تھوڑا سا نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ صبح سویرے ایک صحابی جو ہے اسلام میں داخل ہوئے تھے، شام ہوتے ہوتے وہ شہید ہو گئے۔ اور ایک صحابی کی شادی صرف ایک دن پہلے ہوئی تھی، انہوں نے ابھی جو غسل جنابت بھی نہیں کیا تھا، جنگ کے آرڈرز آ گئے، جنگ میں شریک ہونے کے آرڈرز آ گئے، تو غسل کرنے کے لیے پانی بھی تو میسر ہونا تھا۔ پانی کہاں میسر ہوتا تھا بھائی؟ آج سے 1400 سال پہلے کیا حالات رہے ہوں گے؟ 50 سال پہلے پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، آج سے 50 سال پہلے۔ آج اللہ کا فضل، پانی کی کتنی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو وہ صحابی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، دیکھو میرے صحابہ، یہ حنظلہ جن کی شادی کلی ہوئی تھی، انہوں نے غسل جنابت نہیں کیا تھا، دیکھو ایک طرف سے خون بہ رہا ہے، دوسری طرف سے پانی بہ رہا ہے، فرشتے ان کا غسل دے رہے تھے اسی جنگ کے میدان میں جہاں پر ہم کھڑے ہوئے۔ ایک صحابی اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں اس اسلام کے جھنڈے کو تھام لیا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو اپنے منہ سے اسلام کے جھنڈے کو پکڑ لیا، پھر برچی آ کے لگی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یعنی خود شہید ہونا پسند کیا، اسلام کے لیے مر مٹنا پسند کیا، لیکن اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام اس میدان میں شہید ہوئے، پرندوں کے جسم میں ان کی روحیں داخل ہو گئیں اور وہ جنت کی سیر بھی کر کے آ گئے۔ اور صحابیات، صحابہ کرام کی بیویاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں اس وقت تھیں یہاں پر، سب مرہم پٹی میں لگی ہوئی تھی، کھجوروں کی پتیوں کو جلا کر اس کی راکھ کو بطور پاؤڈر، بطور علاج اس کی راکھ کو لے کو زخم کو لگاتے تھے۔ اب ہمیں ہاتھ کٹ گیا تو ہلدی وغیرہ ڈال کو فوراً دباتے نہیں، یہ علاج تھا ان کا، یہ میڈیسن تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ابو جہل اور ابو لہب تو کافر مارے گئے، بطور کافر و دنیا سے ذلیل و خوار ہو کے کفر و شرک پر مرے۔ دو سگے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہو گئی اسی میدان میں۔ ایک عورت کے کہنے پر، ایک حبشی نے، ہندا نامی عورت کے کہنے پر، حبشی نے جو اس کے عشق میں، ہندا کے عشق میں گرفتار تھا، وہ حبشی نے صرف اس عورت کے اشارے پر، دیکھ میں کیسے کرتا ہوں اب حمزہ کو، 11 ٹکڑے کیے، حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھ نکال دیے، سر کو جو ہے دھڑ سے جدا کر دیا، آنکھیں نکالنی، ناک کاٹ لیے، کان کاٹ لیے، 2 پیروں کو جدا کر دیے، 11 ٹکڑے، اور اندر کا جو دل، گردے، کلیجی جو بھی حضرت حمزہ کے جسم میں تھے، ان کو نکال کر ہندا نامی عورت نے گلے میں ان آئٹمز کا ہار بنا کے لٹکا لے کر ناچا تھا، رقص کیا تھا۔ کیا دشمنی تھی بھلا اس سے؟ مسلمانوں کا کیا جرم تھا؟ صرف یہی کہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے، یہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ ان کا بلانا بہت بڑا کرائم ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا۔ یہ احد کے پہاڑ کے دامن میں بڑی عظیم الشان جنگ، جہاں پر مسلمانوں کو
فتح جو ہو رہی تھی، فتح جو ہے شکست میں بدل گئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زار و قطار رویا، حضرت حمزہ کی یاد میں بہت رویا. وہ عورت، ہندا نامی عورت اور حبشی دونوں نے فتح مکہ کے ٹائم پر اسلام قبول کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے دل والے تھے، دیکھیے ان کو معاف کر دیا. آج ہمارے طرف ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی سگا ذرا سا بھی کچھ ہمارے ساتھ غلط ویوہار ہو جاتا ہے، جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، تو مر جانا پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے میں جانا پسند نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہندا، تو نے اسلام تو قبول کر لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن تو آج کے بعد میرے سامنے کبھی نہیں آنا. تو میرے سامنے آئے گی، میرے چچا کی یاد آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دشمنوں کو فتح مکہ کے دن، اسلام کے زمانے میں، یعنی کفر و شرک کے زمانے میں جتنے لوگوں نے بھی اسلام پر، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف کر دیا. اب اور ہم میں بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے. اسلام کے لیے جو مر مٹتا ہے، مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، ہمارے آل و اولاد قربان ہو جائیں، ہماری دنیاوی زندگی کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے سب خرچ ہو جائے تو بھی کم ہے. تو آخر کار یہ جنگ کیسے ختم ہوئی معلوم آپ کو؟ حضرت نام جلدی یاد نہیں آ رہا ہے، ایک صحابی تھے، نام یاد آئے گا تو میں پھر دوبارہ بتاؤں گا. ان کی شکل و شباہت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. دشمنوں دیکھا یہی محمد ہے، مارے گئے، ہم نے مار دیا، چلو ہمارا کام پورا ہو گیا. یہ دیکھ لے کر جب جانے لگے، چلے گئے یہاں سے، بعد میں یہ لوگ فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے کافی لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے. تو انہیں کافی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ محمد نہیں تھے بلکہ کوئی دوسرا ان کا ہم شکل تھا، جن کی شباہت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. تو اس کے بعد بھی جنگوں کا سلسلہ ہوا، جنگ خندق وغیرہ ہوئی. بہرحال یہاں پر 70 صحابہ اکرام کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا ہے بغیر غسل کے، اور وہ پہاڑی کے پاس. اور یہ قبرستان کا جو کمپاؤنڈ ہے، آپ لوگ ایک 5 منٹ کے لیے جا کر آئے. قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر دعا کیجئے درود شریف پڑھتے ہوئے. جانے کے لیے 2 منٹ لگیں گے، آنے کے لیے 2 منٹ لگیں گے. ایک 5 منٹ وہاں پر کھڑے ہو کر کمپاؤنڈ کے باہر سے ہی آپ دیکھ لے کر درود شریف پڑھتے ہوئے آ جائیں.